کوئی جب مسکرائے تو وہ لمحہ خوبصورت ہے، تبسم ہی تبسم ہو تو دنیا خوبصورت ہے۔ جہاں میں اور بھی کچھ خوبصورت نام ہے، لیکن جہاں آ رہا تبسم نام تیرا خوبصورت ہے۔ کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ الحمدللہ آج جو کچھ ہوں میں سمجھتی ہوں تخلیقیت نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، اور بلوچستان جیسے صوبے میں، کوئٹہ جیسے چھوٹے سے شہر میں ایک خاتون ہونے کے ناطے خود کو منوانا کوئی آسان کام نہیں۔ میں ہی سمجھی تھی تجھے اپنا مہرباں جانا، یہ میری بھول تھی، ہاں میں تو ہوں ناداں جانا۔ رنگ ہی رنگ فضاؤں میں بکھیرے تو نے، پھر میرے دل میں نہیں رنگ کے بہاراں جانا۔ تجھ سے میں دور بہت دور چلی جاؤں گی، پھر نظر آئے گی دنیا تجھے ویراں جانا۔ اور کتنی حسرت سے تبسم سے کہا تھا تو نے، اب تو ملنے کا نہیں ہے کوئی امکان جانا۔ آپ جس کیفیت سے گزرتے ہو، آپ کو سچائی کے ساتھ اس کیفیت کا اظہار کرنا آنا چاہیے۔ منافقت سے مجھے چڑ ہے، نفرت ہے۔ آپ جو ہو سو ہو، دنیا آپ کی کیا بگاڑ لے گی؟ بھئی آپ سچے تو رہو، اپنے ساتھ تو مخلص رہو۔ میری بے باک نظری کا غلط مطلب نہ لینا، مجھے بہرو بھرنے کی ادا آتی نہیں ہے۔ میں ایسی ہوں، دکھانا چاہتی ہوں، میں کیسی ہوں بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھے سمجھو، میں عورت ہوں، حقیقت ہوں۔ خواتین و حضرات، ٹی ایس ایف پی کے اس خاص شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ جہاں آرا تبسم، جو کہ 3 زبانوں کی شاعرہ ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ، عزت افزائی کے لیے میں ممنون ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ پہلے تو ہم کچھ شاعر میں آپ کی اجازت سے پڑھوں گا، شعر سوری، اور اردو بھی میری آج کل بہت خراب ہوئی ہے، انگلش اردو، تو یہ کرتے کرتے نا ہم دوسروں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، صحیح بات، اردو بھی بھول گئے ہیں اپنی، اور جو لوکل زبان ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں آتی، اور انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ کوئی جب مسکرائے تو وہ لمحہ خوبصورت ہے، تبسم ہی تبسم ہو تو دنیا خوبصورت ہے۔ واہ، جہاں میں اور بھی کچھ خوبصورت نام ہے، لیکن جہاں آ رہا تبسم نام تیرا خوبصورت ہے۔ تو جہاں آ رہا تبسم ہوں، کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اردو، براہوی، سندھی، جیسا کہ آپ نے بتایا 3 زبانوں کی شاعرہ ہوں۔ میرے 6 مجموعہ ہے کلام آ چکے ہیں۔ اداسی رقص کرتی ہے، محبت جس میں تمام کی تمام نظمیں ہیں جو ایک رات میں کہی گئی نظمیں ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پہ اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اور اس وقت کے منسٹر نے خرید کر ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی پورے ہال میں وہ کتاب۔ تیسری کتاب میری ہے مجھے خطبہ نہیں آتا، جو تمام کی تمام وومن رائٹس وومن ایشوز پہ ہے۔ چوتھی کتاب ہے محبت شاعری ہے، غزلیں اور نظمیں ہیں اس میں۔ 5ویں میں نے براہوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ کیا ہے، خواب بنتے رہو۔ خواب بنتے رہو، جی۔ اور 6ٹھی کتاب ہے کہ وہ میرا پہلا پیار تھا سائیں، تو میری آخری محبت ہے، اس کا نام ہے آخری محبت ہے۔ اس طرح الحمدللہ میری 2 کتابوں کو بیسٹ آف دا ایئرز کا انعام بھی مل چکا ہے، ڈائریکٹریٹ کلچر سے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے ایکسیلنس ایوارڈ لے چکی ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان سے، اور پاکستان بھر میں صوبے کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ میں نے پاکستان سے باہر قطر میں اور انڈیا میں نمائندگی کر چکی ہوں پاکستان کی۔ الحمدللہ آج جو کچھ ہوں میں سمجھتی ہوں تخلیقیت نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، اور بلوچستان جیسے صوبے میں، کوئٹہ جیسے چھوٹے سے شہر میں ایک خاتون ہونے کے ناطے خود کو منوانا کوئی آسان کام نہیں، اور خاتون بھی وہ جس کا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی بیکورڈ فیملی سے ہو، جہاں پر لڑکی تو کیا، شاید ہمارے لڑکے بھی اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، اب پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس وقت نہیں تھے جب میں نے پڑھائی کی ضد کی تھی۔ چاہے میں جتنا روتی پیٹتی رہی پڑھائی کے لیے، وہ پکڑ کر میٹرک کے دوران میری شادی کر دی گئی، ارلی میرج ہے میری،
الحمدللہ اللہ نے یہ خصلت دی ہے کہ فلیکسیبل ہیں، جس حالات میں رکھا جائے ہم رہ لیتے ہیں. لیکن اندر کی جو ایک شاعرہ بیتاب تھی، جب کوئی شعر آتا تھا تو لائٹ آف کر کے لکھتی تھی، کیونکہ ہمارے اس مزاج میں سندھ کے گاؤں میں صرف لو لیٹر ہی لڑکی لکھ سکتی ہے. اگر کچھ لکھنا چاہے تو اس کو لو لیٹر نہ سمجھا جائے تو رات کو لائٹ آف کر کے وہ لکھ لیتی تھی. لیکن ظاہر وہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکا شاعری کا. پھر میں 10 سال گاؤں میں گزارنے کے بعد کوئٹہ واپس آئی. 3 بچے تھے میرے ہمراہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ان کے ساتھ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میں نے بچوں کو پڑھانا تھا. کوئٹہ واپس آ کے میرا مائکہ تھا کوئٹہ. ظاہر اتنا گیپ گزرا تھا پڑھائی میں نے خود بھی پڑھنا تھا. بچوں کے ساتھ میں کلاس میں بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ میں نے پڑھائی کی ہے، چاہے وہ لینگویج سینٹرز ہوں، چاہے کسی بھی طرح کے انسٹیٹیوٹ ہوں. میں نے FA کیا، BA کیا، اس کے بعد ماسٹر اردو میں ریگولر کیا، B.Ed کیا، پھر ماسٹر IR کیا. زندگی کے خوب تھپیڑے کھائے، بچوں کو خود سنبھالا. سنگل پیرنٹ کے طور پہ بچوں کا باپ جیسا تھا ویسا نہ ہونا ان کا برابر تھا. تو میں نے ماں کے ساتھ ساتھ، بلکہ باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے جو فرائض تھے ایک باپ بن کر ادا کیے. اور الحمدللہ آج میرے بچے اچھی پوسٹوں پہ ہیں. یہ میں اس لیے تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ یہ ایک میسج کنوے ہو کہ دیکھیے نتھنگ از امپاسبل، بی پازیٹیو. آپ پولائٹ وے میں کچھ بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو. اور میں بہت احسان مند ہوں اپنے رب کی، جس نے مجھے تخلیقیت کے منصب پہ فائز کیا. اور جتنی بھی عاجزت ہے، یہ گریڈ آتے جاتے رہیں گے. الحمدللہ میں ایک سرکاری افسر ہوں، اچھے عہدے پہ فائز ہوں. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو تخلیقیت ہے اس پہ مجھے ناز ہے، فخر ہے، کیونکہ اس سے مجھے بہت عزت ملی. اچھا جی، آپ کا بیک گراؤنڈ، جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، وہ کس چیز کا تھا؟ لائک آپ کے پیرنٹس کیا وہ کس شعبوں سے وہ منسلک تھے؟ دیکھیے میں ایک بلوچ فیملی سے ہوں، ساسولی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. اور میری جو مدر ہے وہ کاکڑ تھیں، پٹھان تھیں. وہ سندھی پٹھان جو ہوتے ہیں، تو ہم نے سندھی وہاں سے ایڈاپٹ کی. اس طرح ہماری فیملی میں سندھی براوی دونوں زبانیں ہیں. پشتو تھوڑی بہت ہے کیونکہ وہ نہیں چل سکی کنٹینیوسلی. جو سندھ میں آباد ہوتے ہیں وہ سندھی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہاں پڑھائی اتنی زیادہ نہیں تھی. مجھے یہ کہنے میں کبھی بھی عار محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے بچوں کو اس گاؤں سے یوں سمجھیے جہالت اور غربت کی دلدل سے نکال کے لے کے آئی ہوں. اور میں اکثر اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ دیکھیے کوشش کر کے کامیاب ہونا سب کا حق ہوتا ہے، لیکن ہم پر فرض ہو گیا ہے کیونکہ ہم باغی لوگ ہیں. ہم بغاوت کر کے وہاں سے نکلے تو ہم نے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے. تو اس لیے میرے بچوں میرا ساتھ دینا ہے، مجھے شرمسار نہیں کرنا. الحمدللہ آج میرے بچے بہت اچھے مقام پہ فائز ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب انتھک محنت ہے. محنتیں سب کرتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ محنت وہ جو جس کا رزلٹ بھی ہو، کوشش وہ جو کامیاب بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جانور کی طرح محنت ہی کرنی ہے، اس کا رزلٹ بھی دکھانا ہے کہ محنت کی تو کیا کیا. الحمدللہ اللہ پاک کے مجھے جو کریٹیوٹی تھی شعر لکھنے کی، یہ کیا خود پہلے سے ہی تھی؟ یہ بڑا مزیدار سا ایک وہ آتا ہے، احساس آتا ہے جب میں سوچتی ہوں ان باتوں کو. میں کلاس 5 میں تھی تو مجھے لگا کہ میں شعر کہہ سکتی ہوں. تب میں شعر وغیرہ نوٹ کرتی تھی اور میں نے پہلے کچھ شعر کہے تھے، پورے قافیہ کی پابندی کے ساتھ تھے. اور میں اس وقت کی کیفیت کو اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ مجھے تھوڑا سا تنہائی محسوس ہو رہی تھی. مجھے ماں چاہیے تھی جو کہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اور مجھے تھوڑا سا بخار تھا، میں اسکول نہیں گئی تھی. تو اتنی سی تنہائی مجھ سے برداشت نہیں، اور میں نے کچھ شعر لکھ ڈالے. اور پھر مجھے لگا کہ میں تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوں، یہ شعر میرے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا. تب پھر جب میں مڈل میں تھی تو ایک ایڈ آیا تھا کہ آپ نے نظم کہنی ہے مقابلے کے لیے. خواب اس کا عنوان تھا. میں نے نظم لکھ کر سینڈ کی تو الحمدللہ مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ آیا. جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو آل پاکستان انٹر گرلز کالج کا کمپٹیشن تھا مشاعرے کا. تب فاطمہ سریا بجیا کے ہاتھوں سے میں نے ٹرافی لی تھی، فرسٹ پرائز لیا تھا. میں نے ون کیا تھا آل پاکستان انٹر گرلز کالج میں. اور پھر ایک آدھ غزلوں کے بعد میری شادی ہو گئی تو سلسلہ 10 سال کے لیے سٹاپ ہو گیا. جب 10 سال بعد میں واپس کوئٹہ آئی ہوں تب میں نے پھر دوبارہ سے اپنی زندگی کا ری سٹارٹ لیا ہے ادبی حوالے سے. شروع کے کچھ شعر یاد ہیں؟ ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ان سوالوں نے مجھے وہ شعر بھولنے نہیں دی. یہ تو ہوتا ہے ذرا اونگے بونگے سے جن کو میں نے چھیڑا نہیں ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور یاد کرتی ہوں جب میں بہت چھوٹی تھی، جب میں نے جو 2 شعر کہے تھے کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری ہے، پر پھر بھی یہ نعمت ہماری ہے. خدا یہ بیماری کسی بچے کو نہ دے، بچہ تو پھولوں کی کیاری ہے.
اب یہ اب دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت جھول ہو، لیکن اس وقت کے لیے اس عمر کے لیے میں سمجھتی بہت بڑے شعر ہیں. اس طرح میری پہلی جو غزل تھی جو کالج میں تھی وہ بھی مجھے اسی طرح عزیز ہے جیسے پہلی اولاد ہوتی ہے. ہمیں احمد فراز کا مصرع دیا گیا تھا کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اس پہ میں نے غزل کہنی تھی. جو پارٹیسپینٹس تھیں وہ کہنی تھی مس ہماری خالہ نہیں آئی، ہمارے ماموں نہیں آئے، تو ان سے لکھوا کے انہوں نے مشاعرے میں پڑھنی تھی. میرا تو آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، میں نے تو ایک ہی دن میں لکھ کے لے آئی. وہ بھی کچھ اس طرح تھی کہ میں ہی سمجھی تھی تجھے اپنا مہرباں جانا، یہ میری بھول تھی ہاں میں تو ہوں ناداں جانا، رنگ ہی رنگ فضاؤں میں بکھیرے تو نے، پھر میرے دل میں نہیں رنگ بہاراں جانا، تجھ سے میں دور بہت دور چلی جاؤں گی، پھر نظر آئے گی دنیا تجھے ویراں جانا، اور کتنی حسرت سے تبسم سے کہا تھا تو نے، اب تو ملنے کا نہیں ہے کوئی امکان جانا. واہ کیا بات. تو بڑا اچھا لگا تھا. تو یہ کریٹیوٹی مطلب کہ شروع سے ہی تھی، بچپن سے ہی انیٹ تھی. لیکن ایک چیز جو معاشرہ جس میں آپ پلتے بڑھتے ہو تو آپ کا جو شاعری ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. آپ دیکھیں پہلے آپ اگر محبت کی پہلے تو آپ نے مسائل سے ہی شروع کیا اپنے مسائل سے، پھر اس میں پھر بعد میں محبت سے، پھر جب آپ ایک بلوچستان سے ہیں، ایک ایسا صوبہ ہے جو بالکل جہاں پہ ڈیپریویشن ہے، پاورٹی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، تو اس سے آپ کے اندر سے کس طرح کی جو ایک ریولوشنری پوئٹری ہوتی ہے تو کیا وہ اس ٹائم میں بھی کچھ آئی؟ دیکھیے میری پہلی کتاب جیسا کہ میں نے نام بتایا اداسی رقص کرتی ہیں، یہ 2008 میں آئی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب میں اسٹرگلنگ پیریڈ میں تھی اور بہت ٹف تھی میری لائف، لیکن ایک پازیٹیوٹی کے اندر کچھ کر دکھانے کا ایک تھا خواب، اور ایک وہ تھا تجسس تھا یا جو بھی تھا. تو میں نے اداسی کو اپنے سنگ رقص کرایا. میں اداسی سے تھک کے نہیں بیٹھی. تو اس میں اسی طرح کی آپ کو نظمیں غزلیں نظر آئیں گی. وہ جن کے شوق ہونٹوں پر تبسم رقص کرتا ہے، انہی کی مست آنکھوں میں اداسی رقص کرتی ہے. تو یہ اس کتاب کا ٹائٹل شعر تھا. اس کے بعد جو میری دوسری کتاب، یہ مجھے خطبہ نہیں آتا، تب میری جاب تھی، میں گورنمنٹ سروس میں آ گئی تھی. میں ایک وومن کرائسس سینٹر کو لک آفٹر کرتی تھی، جہاں 18 گریڈ کی جاب تھی، وہ مینیجر تھی میں. وہاں پر جو وائلنس کے کیس آتے تھے وہ سچی کہانیاں تھیں جن کو میں نے نظمیہ طور پر بیان کیا. یعنی وقت کے حساب سے جب مجھ پہ یہ برڈن آیا کہ میں نے ویمن رائٹس پہ بھی بات کرنی ہے، ویمن رائٹس پہ بھی کام کرنا ہے، تو میری شاعری میں یہ ٹچ زیادہ آ گیا. تو اس طرح عہد حاضر میں جو جیتا ہے شاعر، ظاہر اس پہ اثر ہوتا ہے. اب ہمارے بلوچستان میں اگر حالات ٹھیک نہیں تو اس طرح کی غزلیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح کے شعر بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ بھی بتاؤں گی، چونکہ میں ایک شاعرہ ہوں تو ظاہر حساسیت انتہا درجے کی ہے کہ میری زندگی میں جب ایک اچھا وقت آیا تو میں خود ڈرائیو کرتی ہوں. جہاں میرے گھر کی خواتین چھپتی ہیں میں اخباروں میں چھپتی ہوں، اور میں نے سارے انقلابی سٹیپ اٹھائے ہیں. دفتروں میں مردوں کے ساتھ ہوتی ہوں، ڈرائیو کرتی ہوں، اور باقی سب پردے میں ہوتی ہیں، لیکن میں نے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے سوسائٹی کا. تو جب میری پہلی گاڑی تھی تو مجھے گاڑی کا ماڈل سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایکسپینسو ہے نہیں ہے، جو بھی ہے میں ان کا نام خود رکھتی ہوں اپنی کیفیت کے حساب سے. میں نے پیچھے لکھوا دیا تھا، اس کا نام رکھا تھا پرنسس آف ہوپ. میں امیدوں کی شہزادی تھی، امیدوں پہ جی رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب اس گاڑی کو چینج کرنے کا وقت آیا، کچھ حالات بھی چینج ہوئے، تو میں نے گاڑی دوسری جو لی اس کا نام میں نے رکھا تھا کہ نتھنگ از امپاسبل، کیونکہ ابھی میں نے بہت اچیومنٹ دیکھنی تھی اور کرنی تھی. تو یہ جملہ مجھے موٹیویٹ رکھتا تھا، اور واقعی میں نے ناممکن کاموں کو ممکن کر دکھایا تھا. الحمدللہ آج جب میں اس پوزیشن پہ ہوں تو جو میرے پاس سرکاری گاڑی ہے اس کے فرنٹ پہ میں نے لکھوایا کہ نیور گیو اپ، اپنی ہمت نہیں ہاری، آپ نے کوششیں ترک نہیں کرنی، اور ساتھ میں اس کے بیک میں شکر الحمدللہ بڑا بڑا لکھوایا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ آپ جس کیفیت سے گزرتے ہو آپ کو سچائی کے ساتھ اس کیفیت کا اظہار کرنا آنا چاہیے. منافقت سے مجھے چڑ ہے، نفرت ہے. آپ جو ہو سو ہو، دنیا آپ کی کیا بگاڑ لے گی؟ بھئی آپ سچے تو رہو، اپنے ساتھ تو مخلص رہو. علامہ اقبال کو کبھی غور سے تو پڑھیے نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اپنا بن کے جینے کا اپنا ہی مزہ ہے. اچھا، ایک آپ نے اس ٹائم پہ اردو کی شاعری شروع کی جب یہاں پہ تو ڈکلائن تھا، جی ٹھیک ہے، آج بھی ڈکلائن ہے. آج بھی بہت اردو دیکھیں کس طرف جا رہی ہے، جہاں پہ بہت بڑے بڑے شاعر فیض احمد فراز صاحب، اس طرح کے لوگ اس دھرتی نے دی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے.
تو آج جو ہے وہ اس طرح سے پرومیننس بھی نہیں ہے, لوگوں کی پریورٹیز بھی وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب سے جو ادب ہے اس کا ڈکلائن ہوا, اب آپ کے پورے معاشرے میں ادب کا ڈکلائن ہے. دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, لیکن اس کو اس طرح سے قدر نہیں میں بتاتی ہوں. دیکھیے آپ نے فیض صاحب کا, فراز کا, ہم یا پھر پروین شاکر یا امجد اسلام افتخار عارف کا ذکر کرتے ہیں نا, یہ اس زمانے سے شاعر ہیں جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. اچھا ہے نا, میڈیا جو ہے وہ کسی کو پروموٹ کرنے کا بہت بڑا ایک ہے نا ذریعہ ہے, ٹول ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج کا میڈیا کیا ہے؟ آج کا میڈیا یہ ہے کہ بھانت بھانت کا میڈیا, بندہ کس کو دیکھے, کس کو سنے, کس کو نہ دیکھے. وہ پی ٹی وی کے ایسا تھا, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کچھ اور دیکھنے کا. اگر پی ٹی وی پہ کوئی مشاعرہ آ رہا ہے تو ہم نے انہی شاعروں کو سننا ہے. ہم فیس بک کی طرح ادھر ادھر کر کے ہم دوسرے شاعروں کو نہیں سن سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتی وہ اچھے شاعر نہیں تھے, بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن ان کو یاد رکھنے کا سبب, ان کی شہرت کا سبب اس وقت کی سادہ زندگی تھی. جس طرح ہم ایک پی ٹی وی کے ڈرامے کا پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے, اسی طرح ان کا نام بھی ہمارے دلوں میں کھب گیا, یاد رہ گیا. اب اگر ہم قدیم شعراء کی طرف آتے ہیں, وہ کیوں یاد رہ گئے؟ وہ اس لیے یاد رہ گئے کہ وہ کتاب پڑھنے کا زمانہ تھا. ہم نے کتابی صورت میں ان کو پڑھا, ہم نے کورس میں ان کو پڑھا, ان کو پڑھتے آئے. ایک تو ان کا وہ شعر کمال, دوسرا ان کو یاد رکھنے والا ایک ذریعہ تھا ذرا مؤثر قسم کا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج اچھے شاعر نہیں ہیں. آج اچھے شاعر ہیں, وہ بھیڑ میں گم ہو گئے ہیں, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. لیکن اس ٹائم پہ لوگوں کا ادب کی طرف بھی تو رجحان تھا کہ لوگ بھی تو پڑھنا چاہتے تھے. بالکل. آج تو نہیں, آج تو ٹک ٹاک پہ میں بھی یہی کہہ رہی تھی, آپ چھوڑیں, آپ تو ٹین ایجر ہیں, میں بھی اگر موبائل کھول لیتی ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے انٹرٹینمنٹ کی جتنی ویڈیوز ہیں, تو ہم کیوں نہ ویڈیوز دیکھیں, ہم کیوں سیرت شاعری کو پڑھیں. تو اس میں سمجھتی ہوں نہ کسی شاعر کا قصور ہے, نہ ادب کو جو پنپنے والے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی قصور نہیں. وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, لیکن اس دوڑ میں تھک گئے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ادیب اپنا کام کیے جا رہا ہے. اب تو میری وہ جو چھٹا مجموعہ ہے اس کو 3 سال ہو گئے مسودہ پڑھا ہے, دل نہیں کرا چھپانے کا. مجھے پتہ ہے کوئی نہیں پڑھے گا, میں کیوں چھپواؤں؟ بہتر نہیں کہ کلام فیس بک پہ ڈال دوں, وہاں لوگ پڑھ لیں گے. وہ ٹرینڈ بھی تو چینج ہو رہا ہے نا, اس کے ساتھ بھی تو ہم دوڑے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے, خطرناک سچویشن. لیکن دیکھیے کچھ بھی ہو, ہم نے وقت کے ساتھ چلنا ہے نا. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ڈسپیئر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور آپ بہت ہوپ فل ہیں. میں بلا کی حقیقت پسند ہوں, میں بلا کی حقیقت پسند ہوں. دیکھیے ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب کیسے کریں جبکہ ہماری اپنی جان نہیں چھوٹتی سوشل میڈیا سے اور موبائل سے. ہم ان کو کیسے شٹ اپ کال دیں؟ ہم تو خود ان کو نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں آج کے نوجوان کو آرٹ سے جوڑنا ہوگا, ادب سے رشتے اس کے ہموار کرنے ہوں گے, ورنہ پھر جو تباہی آنے والی وہ ہم سب دیکھیں گے. کیونکہ یہ جو آرٹ ہے, یہ جو لٹریچر ہے نا, یہ دلوں کو نرم کرتا ہے, اور نرم دل ہمیشہ امن کا باعث ہوتے ہیں, وہ فساد نہیں پھیلاتے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے جس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے, بلکہ بہت پہلے سے ہم تیار بھی ہیں. اس کے لیے کافی کام بھی ہو رہا ہے, یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے اس طرف لایا جا رہا ہے. اور میں بڑا خوش ہوتی ہوں جب پنجاب کی طرف میں دیکھتی ہوں تو یہاں بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو بلوچستان یا کراچی. لیکن پنجاب میں اپنی لینگویج پہ ایک بہت بڑا ہے کہ وہ پھر سوالیہ نشان ہے. اردو پہ کام ہو رہا ہے, لیکن پنجاب کی جو پنجابی زبان ہے وہ معذرت کے ساتھ جیسے مرتی چلی جا رہی ہے. آج پنجابی بولتے ہوئے شائع فیل کرتا ہے, وہ انگلش یا اردو کی طرف آ رہا ہے. یہ ایک پھر الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ بحث ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہا ہے. ایک اور چیز, جب آپ نے مجھے کہا کہ جو آرٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا, جی میں لیکن ایک چیز جو نوٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے میٹیریلزم نے ہماری لائف میں یا کیپٹلزم, پیسے نے ہماری لائف میں جو جگہ لے لی ہے. دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, 3-5 سال کا ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھو, نوکری کرو اور پیسے کماؤ گے تو اچھی زندگی جیو گے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آرٹ جا کے سیکھو, یا کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر آپ کچھ بچہ جو ہے وہ کچھ بناتا بھی ہے اور جا کے دکھاتا ہے تو کوئی نہیں اپریشیٹ کرتا. ایسا ہی. تو یہ جو پیسے نے ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا چنک لے لیا, ٹائم کا بھی اوور آل, تو اس چیز کو بھی تو ہمیں تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا پڑے گا کہ
بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ دوڑ جو ہے یہ اس نے پریشان کیا ہوا ہے آج کی نسل کو، بلکہ ہماری نسل کو بھی، ہماری باقی نسل بھی پریشان ہی تھیں جب اس دوڑ کا آغاز ہو چکا تھا. ایک دو جنریشنز ہو چکی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، لیکن اس میں بھی بہت ٹائم پڑا ہے، جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم تو بہت جاہل قوم ہوتے جا رہے ہیں، ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دوڑیں جن کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہوا ہے کہ پوری جو گلوبل ولیج ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، آنکھ کی پتلی میں سکڑ گیا ہے، اور ہم کمپٹیشن میں آ گئے ہیں، اور اس کمپٹیشن نے ہمارا بیڑا دیکھا کر کے دیکھی رکھ بہت دیا ہے، ہے. دیکھا دیکھی بہت ہے. اگر کسی کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بچہ جب تک ضد کرے نہ کرے، پیرنٹس کو یہ احساس ہو جاتا ہے، اور اس دوڑ میں بچے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اب ماں باپ دونوں نکل رہے ہیں کمانے کے لیے، اور جہاں ماں بھی نکلتی ہے بچے کی تربیت کہیں گم ہو جاتی ہے. جہاں تربیت نہیں رہی تھی وہاں اچھے شہری نہیں آتے، اچھے شہری نہیں ہوتے تو اچھی قوم نہیں بنتی. میں وومن امپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں خود اس پہ کام کرتی ہوں. ہاں، وہ کانٹرڈکشن نہ ہو جائے نا کہ آپ نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں. دیکھیے ہم حقیقت سے تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا، ضرورت ہو گئی، وقت کی ضرورت ہے، نیگیٹو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹنر کمائیں، میری ایک نظم ہے، آپ اس میں سمجھ جائیں گے ساری بات نا، کہ کھیتوں، کارخانوں، دفتروں میں رات دن مردوں کے سنگ سنگ کام کرتی میں بظاہر ایک عورت ہوں. اچھا. لیکن مگر شاید میرے اندر کی عورت دھیرے دھیرے ایک تندرست و توانا مرد کی صورت میں ڈھلتی جا رہی ہے. وہ ایسا مرد بنتی جا رہی ہے کہ جس کو اپنے ہی گھر میں ایک عورت کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ گھر میں بیڈ پر لیٹے بظاہر مرد کے اندر بھی ایک عورت کا جنم ہو، کہ جس سے ڈولتی اور ڈگمگاتی بے توازن زندگانی میں توازن ہو. واہ. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر عورت گھر سے باہر جا رہی ہے، مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہے، آپ کی معاشی حالت کو بہتر بنا رہی ہے، آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو اب مرد پہ کیا واجب ہے کہ وہ گھر آ کر تھوڑی دیر مردانگی کو لپیٹ کے رکھے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ دیکھو تھکا ہوا میں بھی آیا ہوں تو تھکا ہوا آپ بھی آئی ہو، تو دونوں مل کر کیوں نہ کام کو آسان کر لیں. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں نا. جب 1 اور 1 11 معاشی زندگی میں تو گھریلو زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ جب تک ہم اس سوچ کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہماری زندگی مسائل کا شکار ہوتی رہے گی، بچے بھی پریشان رہیں گے. تو وومن کو امپاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت آپ خود بھی بنیں. وہ اکیلے امپاور نہیں ہو سکتی، اور آج کی دوڑ میں جہاں خاتون ایک امپاورمنٹ کی طرف آ رہی ہے تو اس پر دوہری تہری ذمہ داریاں آتی جا رہی ہیں. گھر بھی اس نے پرفیکٹلی سنبھالنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو کھلا پلا کے خود خالی پیٹ نکل جاتی ہے، کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ خود بیٹھ کے ناشتہ کرے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے نا، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اس کے امپاور ہونے میں آپ کو فائدہ مل رہا ہے نا. جہاں آپ ضرورتیں پوری کری تو ماں خواہشیں پوری کر رہی ہے، وہی خواہشیں جس کا آپ نے ذکر کیا. اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے نا، خواہشوں کو پورا کیے بغیر. اگر اسی طرح کرنا ہے تو پھر مل کے کریں. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ اسی آپ کی ہی بات سے میرے ذہن میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا کہ ماشاءاللہ وہ انہوں نے کتنا کچھ اچیو کیا ہے، الحمدللہ، تو آپ نے آپ کا تو ایک سروائیول بھی تھا نا اس میں، کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کیا، ان بچوں کے لیے کیا. لیکن آپ نے کیا ایسی چیز کی کہ جس کی وجہ سے بچوں کو آپ نے ایک راہ راست کہیں یا سیدھے راستے پہ جو بھی وٹ ایور اس میں؟ دیکھیں یہ جو کامیابی ہے نا تھالی میں سجی ہوئی نہیں ملی. یہ تو میں نے صرف کامیابیاں بتائی نا، میں نے تفصیل ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنی ساری ناکامیوں نے کامیابیوں کے در کھولے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. آپ جب ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ راستہ ہموار نہیں ہوتا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے. اب میرا جو چھوٹا بیٹا جو آج کل کیپٹن ہے آرمی میں، میری خواہش تھی کہ وہ کیڈٹ کالج میں پڑھے، اس کا اپنا بھی شوق تھا. جب میں پٹاروں میں اس کا ایڈمیشن کراتی ہوں سیلف فائنانس پہ سیٹ پہ، تو اس کی جو فیس تھی 1 سال کی 4 لاکھ فیس ہے.
میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اس کی فیسیں دوں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے، جب آپ پر بار زیادہ ہوتا ہے راستے نکالتا ہے۔ 1 فیس اس کی میں نے صدر پاکستان تھے، ان کو لیٹر لکھا، درخواست بھیجی، ڈائریکٹ میں نے ان کے اکاؤنٹ میں بھجوائی پٹاروں کے۔ 1 میں نے سی ایم بلوچستان سے 1 سال کی فیس لی۔ 1 فیس میری وہ ایم پی ایس کچھ دوست تھی، ان سے وہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے فنڈ ہوتا ہے اس سے دلوائی۔ ہاں جی، تو اس طرح 4-5 فیسیں میں نے ادھر ادھر سے دی اور وہ بچہ پڑھ گیا۔ میں نے کیا کہا کہ ان الفاظ نے مجھے طاقت دی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں تو الحمدللہ میری اتنی عزت ہے کہ میری بات کو سنا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے اور میرا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے آپ نے بات کی کہ ان الفاظ کی جو ہے طاقت ہے، جی، ویسے شاعری کتنا ایک اسٹرانگ میڈیم ہے جس کے تھرو آپ میسج جو ہے وہ عام پبلک تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے شاعری کے اندر حیرت انگیز طور پر اثر پذیری ہے، پاور ہے، بہت بالکل پاور ہے۔ کچھ سیمینارز ہوتے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے میں اس کا حصہ ہوتی ہوں، اسپیچز ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک جب میرا نام آتا ہے، جب ہم شاعرہ کو بلا رہے ہیں کہ ذرا شاعری کی زبان میں آپ سے بات کریں، جب میں کوئی وہاں نظم ڈیلیور کرتی ہوں سب جاگ جاتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے۔ اگر میں وہاں بلوچستان کی عورت کی بات کرتی ہوں، مجھ سے بچیاں کہتی ہیں کہ میڈم ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں گھور آ جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو میں نے ان کے لیے خاص ایک نظم کہی تھی۔ میں نے کہا میری بچیوں مجھے سنو، میں بتاتی ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے کہ میں عورت ہوں، حقیقت ہوں، مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھے سمجھو، میری بے باک نظروں کی تہوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی لالچ، کوئی چہرہ، ہوس کچھ بھی نہیں ہے، میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسند پر بٹھاتا ہے، مجھے یہ علم ہے کہ میں اجالوں کی طرح سے پھیل جاتی ہوں، حقیقت روز روشن ہے جہاں ہر ایک چمکتی ریت پانی بن نہیں سکتی، حقیقت اپنی فطرت میں کہانی بن نہیں سکتی، میری بے باک نظری کا غلط مطلب نہ لینا، مجھے بحروب بھرنے کی ادا آتی نہیں ہے، مجھے گھٹ گھٹ کے مرنے کی ادا آتی نہیں ہے، میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسند پر بٹھاتا ہے، میں ایسی ہوں دکھانا چاہتی ہوں، میں کیسی ہوں بتانا چاہتی ہوں، مجھے دیکھو، مجھے سوچو، مجھے سمجھو، میں عورت ہوں، حقیقت ہوں۔ واہ کیا بات! اب یہ کیا ہے؟ یہ تصویر ہے اس عورت کی، بالکل، جس نے خود کو منوایا ہے۔ اس کے آگے اب تقریریں لاؤ مقابلے میں نہیں ہو سکتی، اور ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے بیٹھے، کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا ویسے ایک معصومانہ سوال ہے وہ وسیم بادامی والا کہ کبھی محبت ہوئی ہے اصل میں؟ محبتوں کے بغیر میں تو حیران ہوتی ہوں۔ اچھا مجھے اتنا عجیب لگتا ہے جب محبت کا سوال ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، خود بھائی وہ تو سب کو ہے نا، اسپیشل جو ہوتا ہے ایک جذبہ وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت ارلی ایج میں محبت ہوئی تھی، جب میں اسکول گوئنگ تھی، تب مجھے لگا تھا یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے جس سے دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس کے سامنے آنے سے آپ کے قدم لرزتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ وہ پیور محبت تھی جس کا آج کل تصور ہی ممکن نہیں۔ آج کل تو محبت رہی بھی نہیں ہے۔ ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جنہوں نے محبت دیکھی، اس کا ذائقہ چکھا، اس کو محسوس کیا، بس میں سمجھتی شاید وہی محبت تھی۔ اس کے بعد تو پتہ نہیں ڈرامے تھے کیا تھے، وہی ایک محبت تھی۔ ایک محبت 100 افسانے ہوتے ہیں نا، بالکل، وہ سارے افسانے وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ تو آج تک آپ کے اس کی جو نقش ہوگا وہ ڈیپ آپ کے اس میں رہ گیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا کتاب پڑھنا، آپ میں یہ چیز عادت ہے کہ ایک مطالعہ بیٹھ کے کافی دیر تک کرنا؟ دیکھیں کیونکہ میں اس کانٹیکسٹ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل جو ہے وہ کتاب پڑھنا بہت ہی کم ہو گیا، ہمارے ہاں تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب تو اور بھی کم۔ آپ تو آج کل کی بات کر رہی ہیں نا، میں تو اس زمانے کی جب ایک دفعہ کا ذکر ہے والے زمانے کی ہوں نا، لیکن مجھے یہ بتانے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری گھٹی میں سچ رکھا ہے۔ میں جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں، میں گھبراتی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو حقیقت سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے ہو، یا شاید میری عادت ہے اس میں بھی پازیٹیوٹی تلاش کرنا۔ جو میری زندگی کی سٹرگل ہے اس میں اتنی مصروف رہی ہوں زندگی کی جنگ میں کہ مجھے
اپنے یا اپنی فیملی سے باہر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. کہاں کہ میں گھر آ کر وہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتی رہوں, کیا میرے اور کام نہیں تھے؟ میں تو راتوں کو اٹھ کے کپڑے دھوتی تھی سارا دن گھر کا کام کر کے. گھر کی سب وہ آج والی عیاشی تو نہیں تھی کہ نوکر چاکر, اس وقت تو جہاں رہا کہ کچھ اور زندگی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تو کتاب پڑھنی ہے, میں نے مطالعہ کرنا, میں شاعرہ ہوں, تو یہ عجیب سا لگتا, کیونکہ میرے اوپر اتنی ذمہ داری کا بوجھ تھا, یہ سارا میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. ایون آج تک بھی میں اتنی, پتہ نہیں میں کب سے مصروف ہوں, مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا, میں شاید پیدائشی مصروف ہوں, ریسٹ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر زندگی رہی, صحت رہی, تو میری زندگی میں اچھا وقت آیا بھی اور مزید اچھا بھی ہو رہا ہے, تو شاید اب میں وہ سارے شوق پورے کر سکوں. میری لائبریری ہے, میں ساری کتابیں پڑھ سکوں, اور انشاءاللہ میں پڑھوں گی. لیکن یہ جو الفاظ کا ذخیرہ اور ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ میری شاعری میں مزید نکھار آئے گا. یہ کتنی حوصلہ کن بات ہے, کتنی امید افزا بات ہے. یہ جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بس میرے اندر یہ ڈالا ہوا ہے. اللہ نے مجھے اتنی اچھی اردو سے نوازا. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف کتابیں تو علم نہیں ہے نا, میں ڈینائی نہیں کر رہی ہوں, اس کی بڑی افادیتیں پڑھنی چاہیے, لیکن بالفرض میرے جیسی مجبور عورت کے پاس اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کا مشاہدہ بولتا ہے, آپ کا تجربہ بولتا ہے. وہ پکار کے آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. اور اسپیشلی جن کو اسموتھلی لائف نہیں ملتی, جن کی لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, وہ کچھ زیادہ سیکھ جاتے ہیں. اور میں اکثر جب بات کرتی ہوں تو مجھے سننے والے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں کتابی نہیں ہیں, آپ کی باتیں تو آپ کی زندگی ہیں, تجرباتی ہیں. آپ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی کو کس طرح حقیقت پسندی سے دیکھا ہے. جو ریجنل لینگویجز ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ریجنل لینگویجز پہ بھی کام کیا اور کر بھی رہی ہیں, براوی پہ آپ نے کہا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو, بچوں کو آج بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کی یہ جو زبان ہے, مادری زبان, یہ اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ اردو یا انگریزی یا کوئی بھی اور زبان. ایسا ہی ہے. یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں یا جب ہم زبانوں کو ادب سے جوڑتے ہیں تو اس میں دو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ اس زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں جو ہماری عام زبان ہے, جو اردو زبان ہے, جو سب کی سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جو اردو زبان ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنی مقامی زبانوں میں, چاہے وہ براوی ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, پشتو ہو, سرائکی ہو, جو بھی ہو. یہ دو ڈیوٹیز ہیں ہمارے سروں پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زبان کبھی نہیں مرتی جو ادب کا حصہ ہوتی ہے, جس پر بہت زیادہ کام ہوتا ہے, کیونکہ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کام ہو, چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو, چاہے نثر نگاری کے حوالے سے ہو. تو اس حوالے سے میرا جتنا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے, میں نے براوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ کیا ہے. افضل مراد صاحب کی براوی نظمیں میں نے پوری کتاب کو اٹھا کے منظوم ترجمہ اردو میں کیا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوا, اس سے بلوچستان سے باہر کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو براوی نہیں جانتے, ان تک ہمارا میسج گیا کہ ہم نے کہنا کیا چاہا ہے. تو ایک میسج آسان زبان میں کنوے ہو گیا. اگر آپ اردو کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرتے ہیں تو لوکل لوگ جو اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں ان کو زیادہ آسانی سے وہ باتیں سمجھ جاتی ہیں, تو ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. تو اس کی اہمیت کو تو ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے. اس پہ کام ہونا چاہیے, مزید کام ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے. آپ کی اجازت سے میں کچھ جو آپ کے شعر ہیں کہے ہوئے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. شاید میں وہی کہہ رہا تھا, مجھے اب نا اردو وہ پڑھی بھی نہیں جاتی, لیکن خیر میں ریختہ سے یہ پڑھ رہا ہوں. عمر بھر جس کی محبت میں گرفتار رہی, اس کو دیوار کیا خود پسے دیوار رہی. آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے, میں اگر سو بھی گئی خواب میں بیدار رہی. تیرگی سے میرا سمجھوتا نہیں ہو سکتا, میں ہمیشہ سے چراغوں کی طرفدار رہی. باغبانوں کو پشیمانی اسی بات کی ہے, میں خزاؤں کے دنوں میں بھی ثمر بار رہی. تو کم حوصلہ مت جان مجھے اے دنیا, تجھ سے تو ہر گھڑی میں برسر پیکار رہی. میرے چہرے پہ تبسم کی حقیقت نہ کھلی, میں زمانے کے لیے کتنی پراسرار رہی. ایسا ہی ہے. مجھے مزہ آیا ایک شعر. اچھا, مجھے آپ سے سن کے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, اور میں جیسے شرما رہی ہوں کہ کتنی اچھی شاعری میں داد کیسے دوں. میرا دل کہہ رہا ہے داد دینے کو, لیکن یہ سوچ کے خاموش تھی کہ میں اپنے آپ کو کیسے داد دے سکتی ہوں. ویسے ایک چیز اسی آپ کی داد سے, آپ لوگوں میں جو داد کا ایک بھوک ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کام کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی اپریسیشن اگر مجھے کسی چیز کی نہ ملے, میں کہوں گا کہ یار
شاید میں نے اچھا نہیں, سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے, کیونکہ آج کل اس طرح سے بہت ملتی ہوگی نو ڈاؤٹ, لیکن جو آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے ملے, وہ مجھے کیا ایک کیفیت ہوتی ہے اور داد ملنے کی جی اور نہ ملنے کی. دیکھیے جب بھی کوئی مشاعرہ ہوتا ہے, چاہے وہ مقامی طور پہ ہو یا قومی سطح پہ ہو, وہ کسی شاعر کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی غزل پڑھ کے چلا آئے گا, ایسا نہیں ہے. اس نے وہاں جا کر خود کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. اور ثابت کیسے ہوگا؟ جب لوگوں کو اس کی شاعری پسند آئے گی. پسند آنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب واہ واہ ہوگی, ایکسپریشن ہوں گے. تو یہ تو خود کو منوانے کے لیے ہے نا. تو یہ بھوک نہیں ہے, یہ اس شاعر کی عزت کا سوال ہے کہ آپ نے جو کہا اگلے کو سمجھ آیا. اگر سمجھ آیا تو پسند آیا تو اس نے پسندیدگی کا اظہار کیا. تو یہ بڑے مسائل ہیں, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا. آپ لوگوں کے لیے تو فیڈ بیک ہوتا ہے نا کہ یہ جو سارا کچھ ایکسپریشنز ہیں وہاں پہ بولنا بھی آ جاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کی داد رسی کی یا نہیں کی, اور کہ آڈینس کنیکٹڈ بھی ہے یا نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو آج کل کی آڈینس کنیکٹڈ آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہے؟ ہاں ہے, بہت ہے. بچوں میں بہت شوق ہے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے بڑے مشاعروں کو چھوڑ کر جو نارملی مشاعرے ہوتے ہیں اس میں شاعر ہی شاعروں کو سن رہے ہوتے ہیں. اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا. آپ غیر شاعر لوگوں کو سنائیے. اب جس ورکشاپ کا میں حصہ ہوں, نیشنل ورکشاپ بلوچستان ہے, اس میں صرف میں ایک شاعرہ ہوں, باقی سارے غیر شاعر ہیں. وہ اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ ہمیں جہاں شعر سنائے. آپ کو تنگ کرتے ہوں گے. ہاں, میں ان کی بےتابی دیکھ کر میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, جو اردو سننے کا شوق رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں وہ شوق, وہ جذبہ ولولہ ہے, لیکن جب آپ اس ماحول سے ان کو دور رکھتے ہو تو وہ شوق مرتا چلا جاتا ہے. اس کو پنپنے کے لیے, اس شوق کو آباد رکھنے کے لیے ان کو وہ والا ماحول دینا ہوگا. یعنی بول بول کر آخر وہ اثر ہو ہی جاتا ہے, تو ان کو ماحول دیں گے تو ظاہر وہ رہے گا اسی طرح. آخر میں ایک درخواست ہے, ایک کوئی چھوٹی سی غزل ہو جائے, اس کے بعد جو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری آڈینس کے لیے. میں پہلے ایک نظم سناؤں گی. نظم سنا دیں. محبت رات کی تاریکیوں میں جگمگاتا ایک ستارہ ہے. محبت نفرتوں کی آگ میں جھلسے تو نسلوں کا خسارہ ہے. محبت بچپنے کے ہاتھ پہ رکھا کھلونا ہے. محبت نوجوانوں کی ہنسی آنکھوں میں بے خبری کا سونا ہے. محبت موت کی قبروں میں جا سوئے تو باقی کچھ نہیں بچتا, نظر میں کچھ نہیں جچتا. محبت سرخ ہونٹوں پر سجی مسکان ہوتی ہے. محبت آنکھ کا آنسو نہیں ہوتی. تو آؤ چلو محبت کو بچا لیں, وہ جن کے خواب آنسو ہیں انہیں مل کر ہنسا لیں. نئی نسلوں کی خاطر زندگی کے گلستانوں میں محبت کا کوئی غنچہ کھلا لیں. محبت کو بچا لیں, محبت کو بچا لیں. واہ, کیا بات ہے. آخر میں کوئی پیغام؟ ہاں, مجھ سے پیغام ضرور لیں کہ ایک پیغام ہے محبت کا, زندگی نام ہے محبت کا. ایک طرف زہر کا پیالہ ہے, ایک طرف جام ہے محبت کا. کرنے آتے ہیں چند کام ہمیں, ان میں ایک کام ہے محبت کا. تو خدا را محبت کیجئے, محبت میں بڑی تاثیر ہے, محبت میں بہت طاقت ہے. یوں سمجھیے کہ ایک جادو کا کام کرتی ہے, اور محبت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ میں مثبت سوچ نہیں ہوگی. کوئی منفی سوچ رکھنے والا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے, منفی سوچ والا کچھ بھی کر سکتا, محبت نہیں کر سکتا. اس لیے بی پازیٹیو آلویز. اچھا, بلوچستان کے جو ایک پارٹیشن کے بعد سیپریٹسٹ ایلیمنٹ تو شروع سے پایا گیا, نوجوان جو طبقہ ہے ہم نے اس کو مین سٹریم تو کرنا ہے نا. کوئی یہ حل تو نہیں ہے کبھی بھی. آج کل کی جو نیشن سٹیٹ ہے وہ سیپریٹزم کا وہ ایک آئیڈیا خواب تو لگ سکتا ہے, لیکن اس کو ریالٹی بنانے کے لیے بہت سیکریفائسز ہیں, تو کبھی بھی بننے کوئی نہیں دے گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر دنیا میں بھی, اگر ہر جگہ کے ایک اپنی ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن بلوچستان کا جو بچہ ہے وہ ایک خاص طرز میں بھی, جیسا کہ آپ بھی وہیں کی ایک ہیں. اور دوسرا, ان مسائل کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب ہم بات بلوچستان کی کرتے ہیں, پاکستان کے باقی صوبوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچتے ہیں تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے. جہاں دنیا میں مقابلے کی صورتحال ہے, وہاں بلوچستان کا مقابلہ فی الحال اپنے ہی ملک سے ہے, وہ ان کی برابری تک بھی نہیں آ پایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلوچستان کے جو باشندے ہیں, بلوچستان کا وہ
نوجوان ہے وہ قابلیت میں کسی طور پہ کم ہے. آپ بلوچستان کو تو پسماندہ کہہ سکتے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے. ان کی بلوچستان کی جو پسماندگی ہے اللہ نہ کرے کہ وہی پسماندگی آج کے نوجوان کو لے ڈوبے، کیونکہ جہاں اس کو سہولیات نہیں ملیں گی تو اس کے لیے مواقع کم ہیں ابھرنے کے، پنپنے کے، باہر نکلنے کے. لیکن کچھ بھی ہو، آج بلوچستان کا نوجوان اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں یونیورسٹیز ہیں ان کے ہاسٹلز آپ کو بھرے ملیں گے کھچا کھچ، چاہے وہ کوئٹہ میں ہو، ابھی تربت میں یونیورسٹی بنی ہے الحمدللہ، لسپیلا میں ہے یا خزدار میں ہے، جو بھی وہاں آپ کو دور دراز علاقوں سے، ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے، بلوچستان سے بھرے ہوئے ہاسٹلز ملیں گے. ایون پنجاب میں دیکھیں، ہاں کیپٹل میں کتنے دیکھیں، سارے ہیں یہاں پڑھنے آتے ہیں، لاہور، کراچی، ہر طرف آپ کو ملیں گے بلوچ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پشتون جو ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج کا بلوچ نوجوان یا آج کا بلوچستان کا نوجوان، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے اور زبان سے تعلق رکھتا ہے، باشعور ہے. اب آتے ہیں بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ذرا تشویشناک ہے، وہ پریشان کن ہے. ہم بلوچستان میں رہتے ہوئے نہ واضح طور پر بلوچستان کا جو اسٹیٹس ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں، نہ واضح طور پر اسٹیٹ کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں. یعنی بلوچستان کا جو شہری ہے عجیب کنفیوژن کا شکار ہے، ادھر جھکو تو وہاں پریشانی، ادھر جھکو تو وہاں مسائل ہیں. ایک طرف آپ BLA سے خوفزدہ ہو، ایک طرف آپ اسٹیٹ سے خوفزدہ ہو. لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گی، بلوچستان میں جو یہ ایشو چل رہا ہے سیپریشن کا، اس کو ہم مسنگ پرسن سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسن کی آڑ میں ہی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ رہا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مسنگ پرسن کا، وہ زمانے کسی میں تھا تو تھا لیکن اس کو دبنے نہیں دیا جا رہا، اس کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے، ابھار رہا ہے. اب ایک جو عام بلوچ ہے وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے، جو ناراض بلوچ ہے، اس کی اپنی سوچ ہی نہیں رہی. اور اس کو نچانے والے کون ہیں؟ وہ وڈیرے اور نواب سردار ہیں جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، جن کی اپنی زندگی سکون سے گزر رہی ہے، اور ایک عام بیچارہ بلوچ جو ہے خوار ہے، غربت سے جنگ لڑ رہا ہے. وہ دونوں طرف سے پس رہا ہے. اب اس میں ان کے اپنے بھی فائدے ہیں نا، جو نواب سردار وڈیرے ہیں ان کو یہی پسی ہوئی قوم چاہیے جو ان کی جی حضوری کرتے رہیں، جو ان کی جی میں جی بجا لائیں. تو اس طرح سے جب وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ترقی کرے، یہ نوجوان کی اپنی کوششیں، بیچارہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اور نکل رہا ہے، اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کافی حد تک کامیاب بھی ہے. اب آتے ہیں کہ مزید اس پر اسٹیٹ کے کیا فرائض ہیں. دیکھیے اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو روزگار دے، ان کے لیے بہترین مواقع پیدا کرے. آپ بلوچستان میں چلے جائیے، آپ کو کوئی مل نہیں ملے گی، صنعت پہ کام ہی نہیں ہوا، تو نوکریاں بھی کتنی آئیں گی سرکار کی طرف سے؟ کتنے نوجوان اس میں کمپلسیٹ ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکتے. آپ صنعتیں لگائیں، ان کو ہنر سکھائیں، ان کے لیے مواقع لائیں تاکہ ان کو فرصت ہی نہ ملے کہ دوسری طرف دیکھ سکیں. وہ ہے نا کہ بھوک میں اس کو پورا چندہ پوری روٹی دکھتا ہے، آدھی روٹی کھا کر اس نے غور سے دیکھا پورا چاند. یہ صورتحال ہے. اس کا پیٹ تو بھریے نا، خالی پیٹ پہ وہ تو نوچے گا، کھسوٹے گا نا. بالکل. جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا، جب وہ مصروف ہوگا، جب اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوگی، تو اس کو پورا چاند نظر آئے گا. ہاں، تو وہ کسی کی بات کیوں سنے گا غلط سلط. بالکل بالکل. بہت شکریہ. تھینک یو.